بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیچر اینڈ اسپریچولیٹی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ واٹ از نیچر۔ نیچر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، نیچر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹائر فزیکل یونیورس کو نیچر کہتے ہیں۔ جس طرح سے آل دا فینامنا آف مٹیریل ورلڈ، نیچر کا مطلب ہے آل دا فینامنا آف مٹیریل ورلڈ، یہ ہے نیچر۔ تو نیچر کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ تو در حقیقت نیچر جو ہے وہ خدا کی کوالٹیز کا مینیفیسٹیشن ہے۔ فلاسفرس نے غلطی سے یہ سمجھا کہ نیچر خدا کی یہ جو بینگ ہے اس کا ایک پارٹ ہے، یعنی خود خدا نے نیچر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ غلط ہے۔ نیچر گاڈ نہیں ہے، نیچر گاڈ کا کریشن ہے۔ تو اس زمانے میں ایک فلاسفی بنی ہے جس کو کہتے ہیں نیچرلزم۔ نیچرلزم کیا ہے؟ یہ ہے سیکولرائزیشن آف نیچر۔ نیچر کو لے کر ایک سیکولر فلاسفی بنائی گئی، اس کو کہتے ہیں نیچرلزم۔ نیچر ہی سب کچھ ہے، نیچر کے باہر کوئی گاڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو نیچرلزم کی فلاسفی ہے یہ بھی میں نے دیکھ ایک بیس لیس فلاسفی ہے۔ کیوں؟ جو لوگ نیچرلزم کو مانتے ہیں وہ نیچر اور گاڈ کے بیچ میں نیچر کو گاڈ سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچر کو کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہے، نیچر اپنے آپ میں کافی ہے۔ تو ان کا فارمولہ یہ ہے، اس زمانے میں نیچر کا جو اسٹڈی کی گئی سائنس میں تو پتہ چلا کہ سارا معاملہ کاز اینڈ ایفیکٹ پہ چل رہا ہے، جو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ کازز ہیں جس کے ایفیکٹ کا نام رین ہے۔ تو اس کو لے کر یہ کہا گیا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes۔ یعنی پہلے یہ سمجھاتا تھا کہ ایک سپر بینگ ہے جو نیچر کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن جب سائنس کی اسٹڈی میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا وہ پورا سسٹم سامنے آیا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes۔ لیکن یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے، کیونکہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ خود نیچر کا یہ کورس، نیچر کا یہ سسٹم کس نے بنایا، کیسے بن گیا وہ؟
تو کسی نے بہت درست طور پر کہا ہے کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین، نیچر اٹ سیلف از اے نیچر اٹ سیلف نیڈ این ایکسپلینیشن. یعنی جو پرنسپل جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پرنسپل ڈسکور ہوا، اس کو اور سمجھ گیا کہ اسی سب چیز ایکسپلین ہو رہی سب کچھ، یعنی خدا کی ضرورت اب نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ سب ایکسپلین ہو رہا ہے. تو اس کو اس نے کہا کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین، شی از ہر سیلف ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. اگر آپ مان لیں کہ کچھ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سسٹم ہے جس سے ایونٹس ہو رہے ہیں، تو پھر بھی تو کوشچن باقی رہتا ہے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم کس نے بنایا؟ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ جو کورس ہے کس نے قائم کیا؟ تو سوال اپنی کو پھر بھی باقی رہتا ہے. حقیقت ہے کہ جب تک آپ کریٹر کو نہ مانیں، آپ نیچر کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایک بک میں نے بڑی اچھی پڑھی، اگر کہیں ملے تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کا ٹائٹل تھا نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. نیچر اینڈ سائنس اسپیک اباؤٹ گاڈ. یہ بالکل سائنٹیفک بک ہے. کسی لائبریری میں آپ کو مل سکتی ہے. یہ بالکل سائنٹیفک بک ہے، بہت سائنٹیفک لینگویج میں ایکسپلین کیا ہے کہ نیچر کا اگر آپ ایک بنانے والا نہ مانیں تو آپ نیچر کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک. دیکھیے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ چڑیا اڑ رہی ہے ہوا میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، لیکن چڑیا کے اڑنے سے کوئی آواز نہیں آتی. ملین بلین چڑیا اڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر، لیکن ان کے اڑنے سے کوئی آواز نہیں آتی. لیکن اسی میں آپ جب ایک ہوائی جہاز آ جاتا ہے تو اتنا شور مچاتا ہے کہ اگر بہت اوپر نہ ہو وہ تو اتنا بڑا نوائز پولوشن پیدا ہو کہ جینا مشکل ہو جائے. یعنی یہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں بہت اوپر سے اڑتے ہیں. جتنا اوپر ہماری چڑیاں اڑتی ہیں اتنی اونچائی پر اگر ہوائی جہاز اڑے تو کوئی کام دنیا میں نہ ہو سکے، کیونکہ اتنا نوائز پولوشن ہوگا، اتنا زیادہ، ہر طرف گڑگڑاہٹ، ہر طرف شور. آپ سوچئے کہ جس اونچائی پر چڑیا اڑتی ہے وہی اونچائی پر اگر ہوائی جہاز اڑنے لگیں تو کتنی بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیا وائی دس ڈفرینس؟ آپ سوچئے کہ چڑیا بھی تو ایک ہوائی جہاز ہے، چڑیا ایک لیونگ ہوائی جہاز ہے. تو چڑیا کے اڑنے سے شور کیوں نہیں آتا اور ہوائی جہاز کے اڑنے سے شور کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چڑیا جو ہے کہ بہت ہائر ٹیکنالوجی سے بنی ہے. چڑیا کے پیچھے کوئی بہت ہائر ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہوائی جہاز کے انجینئروں کو ملی ہوئی نہیں ہے. تو کیا چڑیا بنی ہے ہائر ٹیکنالوجی سے اور جہاز بنا ہے لوور ٹیکنالوجی سے. اب آپ سوچئے کہ لوور ٹیکنالوجی سے بننے ہوئے ہوائی جہاز کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ بغیر انجینئر کے بنا ہو. لوور ٹیکنالوجی سے جو ہوائی جہاز بنتے ہیں اس کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے کہ بغیر انجینئر کے وہ بن گیا ہے. تو پھر کیسے ایسا آپ کرتے ہیں کہ جو ہائر ٹیکنالوجی سے چڑیا بنی ہے اس کو آپ
یہ مان لے کہ بغیر انجینئر کے وہ بن گیا ہے اتنی ساری چڑیاں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ایک لاجیکل فارمولا اپلائی کیجیے آپ. وہ کیا ہے؟ ڈفرینس کی لاجک. جیسا کہ میں نے عرض کیا، چڑیا میں اور ہوائی جہاز میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ کہ چڑیا اڑتی ہے اور کوئی نوائز پولوشن نہیں ہوتا، اور اگر ہوائی جہاز اسی اونچائی پر اڑے تو سارے شہر، ساری آبادیاں نوائز پولوشن سے بھر جائیں. یہ ڈفرینس چڑیا اور ہوائی جہاز میں. تو دس ڈفرینس گیوز اس اے کلو. ہمیشہ دیکھیے ڈفرینس سے ایک کلو ملتا ہے. ساری سائنس اسی پر بیس کرتی ہے. جتنی بھی سائنسز ہیں ان میں جو ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ سب ان کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہ کوئی ڈفرینس تھا. تو ڈفرینس گیوز اس اے کلو. کوئی ڈفرینس سامنے آیا، اس سے سائنٹسٹ کو ایک کلو ملا. جب اس کلو پر سائنٹسٹ نے سوچنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ وہ ایک ڈسکوری تک پہنچ گیا. تو ڈفرینس لیڈس ٹو اے کلو اینڈ کلو لیڈس ٹو اے ڈسکوری. یہ ہے سمپل فارمولا جو سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی کو آپ استعمال کر کے دیکھیے تو آپ کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی خدا ہے جس نے چڑیا کو اور سارے یونیورس کو بنایا ہے. اس کے سوا کوئی اور فارمولا یہاں اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ ڈفرینس ایکسپلین نہیں ہوگا. یہ ڈفرینس ہے وہ ایکسپلین نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک اپنا قصہ عرض کروں. ایک صاحب جنہوں نے فلاسفی میں ایم اے کیا تھا، ان سے میری بات چیت ہوئی خدا پر. تو وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ فلاسفی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سب موسٹلی اگناسٹک ہو جاتے ہیں، یا تھیسٹ یا اگناسٹک. کیونکہ فلاسفی جو ہے کنفیوژن دیتی ہے، اور کنفیوژن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. یعنی کسی کنوکشن کی وجہ سے وہ تھیسٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ آؤٹ آف کنفیوژن بنتے ہیں. تو بہرحال میں نے بہت سی باتیں ان کو کہیں، تو وہ بحث کرتے رہے. آخر میں نے کہا کہ دیکھیے، ایک فارمولا میں نے ان کو دیا کہ میں کیوں خدا کو مانتا ہوں، اور سب سے بڑا جو لاجیکل فارمولا میرے پاس ہے اپنے لیے، جس نے مجھے کنونس کیا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو میں نے بتایا ان کو. وہ یہ بتایا میں نے ان کو کہ انہیں بہت عجیب لگتا تھا کہ خدا کو کیسے مانیں ہم. بہت ہی اسٹرینج بات. تو میں نے کہا کہ بلیونگ ان گاڈ از اسٹرینج، بٹ not to believe in God is stranger still. So when I say that I believe in God, I simply say that I have preferred the strange rather than the stranger. یعنی اردو میں کہوں گا کہ خدا کو ماننا عجیب ہے، لیکن خدا کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. یہ وہ لاجک ہے جسے مجھے مطمئن کیا. یہ میں نے کہا ان سے کہ میں نے بہت اس پہ اسٹڈی کی ہے، لیکن جس لاجک نے مجھے سیٹسفائی کیا وہ یہ تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ ریشنل آدمی ہوں. کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے بڑا ریشنلسٹ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بہت ہی زیادہ ریشنلسٹ آدمی ہوں. کسی بھی چیز کو میں ریزن کے بغیر نہیں مانتا.
تو میں نے کہا کہ میری اسٹڈی نے جہاں تک مجھے پہنچایا، تو جس چیز سے میں مطمئن ہوا وہ یہ تھی، وہ یہ فارمولہ تھا کہ خدا کو ماننا عجیب ہے، لیکن خدا کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، تو میں عجیب تر کے مقابلے میں عجیب کو ترجیح دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ یہاں آپ کے لیے چوائس کن دو کے بیچ میں وہ سمجھیے آپ سمجھتے ہیں کہ چوائس اس میں ہے کہ خدا کو مانے یا خدا کو نہ مانے، یہ چوائس ہی نہیں ہے۔ چوائس یہ ہے کہ عجیب کو مانے یا عجیب تر کو مانے، یعنی اسٹرینج کو مانے یا اسٹرینجر کو مانے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی اسٹرینجر کے مقابلے میں اسٹرینج کو مانے گا، کیونکہ وہ ایزیئر چوائس ہے۔ تو آپ تعجب کریں گے کہ اس لاجک کو انہوں نے مانا اور وہ خاموش ہو گئے۔ شاید انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آج سے یعنی شاید انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں غلط تھا اب تک، آج میں نے سچائی کو پایا ہے، لیکن وہ چپ ہو گئے۔ جب ایک انٹلیکچوئل یا ایجوکیٹڈ آدمی چپ ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے دل نے اس کو مان لیا، اس کے دل نے اس کو مان لیا۔ تو مجھے یہ فارمولہ بہت ہی اسٹرانگ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو ماننا عجیب ہے، لیکن خدا کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو جب میں خدا کو مانتا ہوں تو میں عجیب تر کو چھوڑ کر عجیب کو کا چوائس لیتا ہوں۔ اب میں کچھ باتیں عرض کروں گا اسپریچولیٹی کے بارے میں۔ دیکھیے، اسپریچولیٹی ایک تو یعنی پیورلی تھیوریٹیکل سینس میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں اس چیز پہ کہوں گا جس کے بارے میں ایک شخص نے کہا ہے اپلائڈ اسپریچولیٹی۔ ایک اسکالر نے ایک ورڈ یوز کیا ہے اپلائڈ اسپریچولیٹی، مطلب اسپریچول سول یا اسپریچول مائنڈ جب ایکسٹرنل ورلڈ میں ظاہر ہو تو اس سے کیا کریکٹر بنتا ہے، کیا بیہیویئر بنتا ہے، وہ ہے اپلائڈ اسپریچولیٹی۔ اس کو ان ادر ورڈس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روحانی کردار یا اسپریچول کیریکٹر۔ اپلائڈ اسپریچولیٹی کا مطلب ہے اسپریچول کیریکٹر۔ تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اسپریچولیٹی جب کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے سوشل بیہیویئر میں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسپریچولیٹی کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آپ کے کریکٹر میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کی تھنکنگ میں، اور پھر سوشل لائف میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ وہی ہے جس کو قرآن میں تبسم کہا گیا ہے۔ تبسم، میں نے اس پہ بہت سوچا، لیکن آخر میں جس پر مطمئن ہوا وہ یہی ہے کہ تبسم ہی ذریعہ ہے اسپریچولیٹی کو، یعنی اپلائڈ اسپریچولیٹی تک لانے کا۔ تبسم کیا ہے؟ تبسم کا مطلب ہے ٹو ڈرا لیسنس۔ آپ کے آس پاس کی جو دنیا ہے، ڈیلی جو آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اس سے لیسن نکالنا، اس سے لیسن لینا۔ لیکن یہ سمپل بات نہیں ہے، اس لیے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے
کہ ہم کو سیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. سیڈ ایکسپیرئنس ہماری سوسائٹی میں خوشگوار تجربات تو بہت کم ہوتے ہیں, موسٹلی سیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. اس لیے آدمی کو آرٹ آف کنورژن آنا چاہیے. آرٹ آف کنورژن یعنی نگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنا. یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف کنورٹنگ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. یہ ہے, اسی کا نام ہے تبسم. اور جب تک یہ آرٹ آدمی کو نہ آئے, کبھی بھی وہ اسپریچولیٹی کا ٹیسٹ نہیں پا سکتا. اسپریچولیٹی اس کی لائف میں, اس کی زندگی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. تو تبسم کا جو آرٹ ہے کہ چیزوں کو, چاہے وہ پازیٹیو ایکسپیرئنس ہو یا نگیٹو ایکسپیرئنس ہو, دونوں حالتوں میں اس کو کنورٹ کرنا اسپریچول لیسن میں, اسی سے آپ اپنے آپ کو اسپریچول پرسنالٹی بنا پاتے ہیں. میں چند ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بار ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا, ایک ریور. تو وہاں پر ریور کے کنارے ایک طرف راک تھی, پتھر کی چٹان, راک, سالڈ راک. تو یہ ریور جو تھی, یہ دریا اس راک سے مل کر بہتی تھی. وہاں میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا تو میں نے پایا کہ راک جو ہے وہ بہت زیادہ گھس گئی ہے, گھسی ہوئی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ پانی, دیکھیے پانی کتنی نرم چیز ہے. پانی تو سب سے زیادہ نرم چیز ہے. کوئی بھی چیز اتنی نرم نہیں جاتا کہ پانی ہے. لیکن بہت دنوں تک جب پانی فلو کرتا رہا, پانی بہتا رہا اس چٹان سے مل کر, تو چٹان گھس گئی. تو مجھے یاد آیا کہ ایک شاعر تھے اسماعیل بیرٹھی, اس نے کہا تھا کہ جو پتھر پر پانی پڑے متصل, تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل. جو پتھر پر پانی پڑے متصل, متصل مطلب کنٹینیوسلی, تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل. تو دیکھیے یہ یعنی پتھر میں ایروجن کی مثال تھی. یعنی پانی کے فلو کی وجہ سے پتھر میں ایروجن ہوا, پتھر میں کٹاؤ ہوا. اب میں سوچنے لگا کہ اس میں کیا لیسن ہے. تو میں نے سوچا کہ ہر چیز اس دنیا میں پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ. یہ بھی پاسبل ہے کہ پانی پتھر کو کاٹے. کتنی انوکھی بات ہے کہ پانی پتھر کو کاٹے, لیکن میرے سامنے کٹا ہوا ایروڈڈ پتھر موجود تھا. تو خدا نے اس دنیا میں اس طرح کی مثالیں رکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل دس ورلڈ. یعنی کبھی تم کو فرسٹریشن میں نہیں ہونا چاہیے, کبھی تم کو ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے, کبھی تمہاری ہوپ ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر تم نے ایک پلان بنایا, ایک کام کیا اور وہ کام فیل ہو گیا, تو ٹرائی اگین. دوبارہ کوشش کرو, دوبارہ کوشش کرو, دوبارہ کوشش کرو. تو یہ انوکھی مثال ہے کہ نیچر میں پانی جیسی نرم چیز پتھر کو کاٹ ڈالتی ہے. تو اس طرح سے
ایک ایکسٹریمسٹ ایگزامپل دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا. اگر تم چاہتے ہو کچھ کرنا تو کوئی بھی ہرڈل، کوئی بھی ڈفیکلٹی، کوئی پرابلم تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. پانی جیسے نرم چیز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے جو پتھر کو کاٹ ڈالے، تو تمہارے لیے کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ایسے ہی ایک بار میں ہمارا جہاں میں رہتا تھا پہلے گاؤں میں، تو وہاں پر ایک انوکھا سین تھا اس زمانے میں، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. کچھ پیڑ تھے ایک جگہ، اس کو مہوا کہتے ہیں، مہوا کا پیڑ، MAHWA. تو یہ پیڑ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو کبھی وہاں پر رین آئی ہوگی، سیلاب آیا ہوگا، تو پانی جڑ کی طرف جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ بہہ گئی. یعنی پیڑ کھڑا ہوا تھا، اس کے نیچے جڑیں کھلی ہوئی تھیں ایسی، کیونکہ پانی نے مٹی کو بہا دیا تھا. اس سین کو دیکھ کر میں نے ڈسکور کیا کہ نیچر میں ایک عجیب فنامنا ہے. وہ کیا؟ پیڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنی زمین میں ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیڑ کھڑا ہوتا ہے زمین پر، اپنے اسٹیم پر، اپنی برانچز پر، لیکن پیڑ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہوتا ہے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پر. تبھی زمین میں پیڑ اس طرح کھڑا ہوتا ہے اور ہوائیں چلتی ہیں پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے. وہ تو یہ ایگزامپل، تو پیڑ کا جو ایگزامپل ہے، جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے ہے. اسی سے پیڑ کو طاقت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، فرمنس ملتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں استحکام، کنسالیڈیشن ملتا ہے. تو یہ نیچر نے دکھایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم زمین پر اسٹرانگ بنو تو کانسولیڈیٹ کرو اپنے کام کو. ایک ہے کام ایموشنل طور پر کر ڈالنا، ایک ہے جو کہتے ہیں کانسولیڈیشن، استحکام، مضبوطی. اکثر لوگ اوپر کام کر ڈالتے ہیں، ایموشنل طور پر کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن اس کو مستحکم بنانا، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا، یہ بتا رہا ہے پیڑ کہ کوئی کام اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بہت دیر تک تمہارے ساتھ رہے، اس سے بہت بڑا رزلٹ نکلے، اس سے تمہیں سکسیسفل ملے، تو کنسالیڈیٹ کرو اپنے کام کو، اس کی جڑ مضبوط کرو. یہ کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی مثال ہے یہ. ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس کام کو مستحکم بنائیں، کنسالیڈیٹ کریں اس کو. تبھی یہ پاسبل ہے کہ یہ یعنی اس کا ایک سسٹینیبل ایفرٹ بن سکے. دیکھیے، جب تک کسی کام کو آپ کنسالیڈیٹ نہ کریں تب تک وہ سسٹینیبل نہیں بنتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچر کی طرف سے ایک سبق دیا گیا ہے ہم کو. ایک 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 اسکالر نے جو کہ نیچر کا شیدائی تھا، جس نے نیچر کی اسٹڈی کی، تو نیچر کے بارے میں اس نے بہت ہی ایک انوکھا ریمارک دیا. اس نے کہا کہ نیچر میں ایک پرنسپل ہے جس کو اس نے کہا کہ آل فار ایچ، ایچ فار آل. پورا یونیورس آل فار ایچ، ایچ فار آل کے پرنسپل پر قائم ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے، ساری یونیورس ایک دوسرے میں بندھی ہوئی ہے.
یہاں تک کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میں اتنا زیادہ یونیورس کمپیکٹ ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، کہ اگر میں ایک پارٹیکل کو اس سے الگ کر پاؤں پورے یونیورس کو ہلا دوں گا میں، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا. تو پوری یونیورس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں. اس کا ہر پارٹ دوسرے پارٹ سے پوری طرح کوآپریٹ کرتا ہوا کام کر رہا ہے. تبھی اس میں آپ دیکھیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. قرآن میں ہے کہ ہل تری من فطور، کیا تم یونیورس میں کوئی ڈیفیکٹ پاتے ہو؟ یہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے. یہ یونیورس کی فیکٹری زیرو ڈیفیکٹ پرنسپل پر کام کرتی ہے. کیسے؟ اسی لیے کہ ایچ فار آل اور آل فار ایچ کے پرنسپل پر اس کے سارا نظام چل رہا ہے. اس سے آپ لے سکتے ہیں اس پرنسپل کو کہ ٹیم ورک کیا چیز ہے. پورا یونیورس کا ایک ٹیم ورک کی مثال ہے. ٹیم ورک، سب مل جل کر کام کرتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے، اوپر سے سورج ہیٹ ڈالتا ہے، نیچے سے سمندر بھاپ اٹھاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں، پھر فضا کے پارٹیکل اس کو روکتے ہیں، اور پھر وہ پانی کے بادل بھاری ہو کر نیچے گرتے ہیں، اور زمین کی جو گریوٹی ہے اس کو نیچے لاتی ہے. یعنی ایک ہزاروں فیکٹرز کام کرتے ہیں، تب وہ چیز ہوئی جس کو ہم رین کہتے ہیں. تو یہ ہے ٹیم ورک. یونیورس میں سارے کام کوآپریشن کے بیس پہ ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمیں ٹیم ورک کے انداز میں کام کرنا چاہیے. ہم بھی جو ایک مشن لے کر اٹھے ہیں، اس میں بھی بھائی یونیورسل ٹیم ورک والی اسپرٹ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. یونیورس میں جو ایونٹ ہو رہے ہیں، کوئی ایک پارٹ اس کا اگر کوآپریٹ نہ کرے، مثلا بارش میں گریوٹی اگر کام نہ کرے، ہوائیں اپنا کام نہ کریں، پارٹیکل اپنا کام نہ کریں، سورج اپنا کام نہ کرے، اتنے سارے فیکٹر جو ہیں اس میں سے کوئی ایک فیکٹر اگر کام نہ کرے تو رین نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہمیں اپنا کام کو ٹیم ورک کے پرنسپل پر چلانا ہے کہ ہر ممبر، ٹیم کا ہر ممبر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ہیلپ فل بن کر کام کرے، جیسے یونیورس ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل بن کر کام کر رہی ہے. یہ گیا ایک ایگزامپل دیا گیا یونیورس میں ہم کو کہ کس طرح ہم ایک ٹیم کے روپ میں کس طرح کام کریں. چشمہ دیکھیے بہتا ہے، آپ نے گئے ہوں گے یعنی جہاں پہاڑ ہوتے ہیں ان ایریاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ سے چشمے بہہ کر آتے ہیں میدان میں. تو چشمے جب آتے ہیں تو جگہ جگہ کہیں بڑی راک ہوتی ہے، کہیں چھوٹے پتھر ہوتے ہیں راستے میں. تو چشمہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹکراتا نہیں ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے. وہ اس راک کے یا اس پتھر کے دائیں بائیں سے بہہ کر نکل جاتا ہے. یہ ہے اوائڈنس، جس کو قرآن میں اعراض کہا گیا ہے، پرنسپل آف اعراض یا پرنسپل آف اوائڈنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے نیچر میں یہ بھی ایک پرنسپل ہے. اسٹارس اتنے زیادہ یعنی اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، لیکن کوئی اسٹار دوسرے سے ٹکراتا نہیں، کیونکہ ہر ایک پرنسپل آف اوائڈنس کو پکڑی ہوئی ہے. پوری یونیورس میں اوائڈنس کا پرنسپل چلتا ہے. یہ ہماری سوشل لائف میں بہترین پرنسپل ہے. ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہوئے کام کرے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہوئے کام کرے. یعنی ہر آدمی سوسائٹی کا پیسفل ممبر بنے، ٹکراؤ والا ممبر نہیں، اوائڈ کرنے والا ممبر. جس طرح سے پوری یونیورس میں ہر پارٹ اس کا اوائڈ کے پرنسپل پر لیے ہوئے، تبھی یونیورس چل رہی ہے ملین بلین ایئر سے. تو یہ سب وزڈم کی باتیں ہیں.
نیچر ہمیں وزڈم سکھاتی ہے. وزڈم. اگر ہم آنکھ کھول کر دیکھیں, اگر تبسم والا طریقہ اختیار کریں, تو ہر طرف ہمیں وزڈم ملے گی, کیونکہ پوری یونیورس جو ہے وہ ورلڈ آف وزڈم ہے. پوری یونیورس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ آف وزڈم ہے. ہر طرف وزڈم کی لیسن ہے. یہاں میں آپ کو 2 مثال دینا چاہوں گا کہ انڈیویجول اگر نیچر کے پرنسپل پہ چلے تو کیسا بنتا ہے وہ, اور سوسائٹی اگر نیچر پہ ہو تو وہ کیسی بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو مسٹر نیچر ہی ہوتا ہے. یعنی بائی نیچر اس کے اندر وہ ساری کوالٹی ہوتی ہیں جو پوری ورلڈ میں ہمیں دکھائی پڑتی ہیں. انسان کو کہا جاتا ہے عربک میں کہ عالم صغیر, عالم اصغر, یعنی پوری دنیا کا وہ ایک چھوٹا نمونہ ہے. ایک انسان کیا ہے, پوری دنیا کا چھوٹا نمونہ. تو انسان کے نیچر میں وہ ساری کوالٹیز انٹرووون ہیں جو خدا نے پوری نیچر میں پھیلا رکھی ہیں. مثلاً فرد کو دیکھیے, انڈیویجول. میں یہاں پر ایک انسان کی مثال دوں گا جن کو میں نے پایا کہ وہ سچ مچ نیچر پر قائم ہے. وہ مسٹر نیچر ہے. یہ ہے مسٹر صغیر اسلم جو امریکہ میں رہتے ہیں. تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ گاڈ آلمائٹی میڈ می اینڈ تھرو دا مولڈ اوے. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ بات غلط آپ کہتے ہیں. گاڈ آلمائٹی نے ہر ایک اسی مولڈ پر پیدا کیا ہے جو مولڈ آپ کا ہے. یعنی آپ جو ہیں کوئی نیا کریشن نہیں ہے, آپ مسٹر نیچر ہیں. آپ کے اندر جو باتیں ہیں وہ نیچر کی سکھائی ہوئی. کوئی بھی آدمی جو اپنے نیچر کو پرزرو رکھے تو ویسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ ہے. مثلاً ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی کنٹروورسی ہو, کوئی ڈفرینس ہو, تو فوراً وہ کہہ کر ختم کر دیتے ہیں بات کو, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے میں ان کے یہاں گیا تو ان کا خیال تھا کہ چلیں پارک میں واک کرنے کے لیے. تو کسی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں, گھر پر رہیں گے, یہاں کچھ کتاب پڑھیں گے. تو ان کا چلیے بھی ٹھیک ہے. اگر چائے پینے کی بات ہو اور میں کہوں کہ صاحب نہیں, یہاں کافی پینا ہے, کہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ہے آرٹ آف ایڈجسٹمنٹ, جو نیچر کا آرٹ ہے. اب دیکھیے ہوا چلتی ہے تو کیا کرتی ہے, وہ برانچز پیڑ کے آتے ہیں سامنے, تو وہ اس میں سے گھس کر نکل جاتی ہے. راک آتا ہے ادھر ادھر سے نکل جاتی ہے, تو وہ بھی چلو یہ بھی ٹھیک ہے کا اصول پہ چلتی ہے. وہ کہ راک آئے تب بھی وہ اپنا پرنسپل کرے گی کہ ادھر سے ادھر سے نکل جائے گی, پیڑ آوے تب بھی یہی کرے گی, میدان ہو تب بھی وہی کرے گی. تو یہ جو پرنسپل ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, بیسٹ نیچرل پرنسپل ہے, بیسٹ نیچرل پرنسپل ہے. تو یہ سمجھنا, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آلمائٹی میڈ می اینڈ تھرو دا مولڈ اوے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر انسان مسٹر نیچر ہے, ہر انسان کو خدا نے یہی سکھا رکھا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے نیچر کو بدل ڈالتا ہے. اسی وجہ سے اس بدلے ہوئے نیچر کو ٹھیک کرنا, اپنی ڈی کنڈیشن کرنا, اگر یہ کرے آدمی تو ہر ایک سمجھے گا کہ بیسٹ فارمولا یہی ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ایڈجسٹ کر لینا, اوائڈ کرنا, الصلح خیر کا طریقہ اختیار کرنا. یہ الصلح خیر, یہ قرآن کی ورس ہے کہ ریکانسیلیشن از دا بیسٹ.
کہ جب بھی کوئی کنٹروورسی آئے تو یو ہیو ٹو ٹیک دی کنسیلیٹری کورس آف ایکشن رادر دین کنفرنٹیشنل کورس آف ایکشن. یہ ہے نیچر کا طریقہ. اب میں سماج کے بارے میں عرض کروں کہ سماج جو ہے اگر نیچر پر ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں. آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے جہاں میں رہتا تھا پہلے یو پی میں, تو وہاں پر ایک ٹاؤن ہے سرائے میر. سرائے میر تو یہ واقعہ مجھے بتایا وہیں کے ایک آدمی نے, ان کا نام تھا ماسٹر عبدالحکیم انصاری. تو انہوں نے بتایا کہ میرے محلے میں ایک مسجد تھی, یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. تو مسجد میں ایک لیمو کا پیڑ تھا, لیمو جو بہت پھلتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ لیمو جو ہے کوئی توڑتا نہیں تھا, محلے کوئی آدمی توڑتا نہیں تھا, بس وہ پورا میچور ہو کر کے اپنے آپ گرتا تھا, ٹپکتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جو مؤذن تھا اٹھا کر کے جتنے لیمو گرے ہوتے تھے زمین پر, اٹھا کر وہاں پر مسجد میں رکھ دیتا تھا ایک طاق پر. تو محلے والے یہ تھا کہ جس آدمی کو لیمو چاہیے تو 1 پیسہ رکھ کر 1 لیمو لیتا تھا. 1 لیمو کا دام تھا 1 پیسہ. یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو 1 پیسہ رکھ کر کے وہ 1 لیمو لیتا تھا, اور ایک بھی لیمو بغیر پیسے کے کوئی نہیں لیتا تھا. اسی پیسے سے مسجد کا خرچ چلتا تھا. مثلاً پہلے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی تب کی بات ہے یہ, تو چراغ جلانے کے لیے تیل چاہیے, کیروسین نہیں بلکہ ویسا تیل, ایڈیبل آئل. پہلے زمانے میں ایڈیبل آئل سے جلا کرتے تھے دیے. تو اس سے وہ تیل لے آتا تھا اور اس سے مسجد میں چراغ جلاتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 1 لیمو چھوتا نہیں تھا وہ. اور انہوں نے کہا پھر میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا آزادی کے بعد جو نیا زمانہ آیا تو 1 لیمو پیڑ پر نہیں بچتا تھا, زمین گرنے کی نوبت نہیں آتی تھی, لوگ پیڑ پر سے لوگ توڑ جاتے تھے. تو سوسائٹی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد, یعنی پری انڈیپینڈنس ایرا اور پوسٹ انڈیپینڈنس ایرا کیا ڈفرینس ہے. پہلے سوسائٹی نیچر پر تھی, اب سوسائٹی پالیٹکس پر ہو گئی ہے. اب پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. الیکشن کے ہنگامے, پولیٹیکل اسپیچز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, یہ سب چیزیں اب چھائی ہوئی رہتی ہیں ہمارے سماج میں. تب یہ سب کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پالیٹکس نام بھی نہیں جانتا تھا. تو اس زمانے میں سماج جو تھا وہ تھا نیچر پر, نیچر پر. اس لیے وہاں پر لیمو کا 1 لیمو بھی کوئی چھوتا نہیں تھا. 1 پیسہ رکھا اور 1 لیمو لے لیا. اور جب نیچر سے ہٹ گئے لوگ تو یہ ہوا حال کہ یعنی 1 لیمو بھی پیڑ پر نہیں رہنے پاتا تھا, سب لڑکے توڑ لیتے تھے اس کو. یہ میں نے 2 مثال دی آپ کو کہ آدمی اگر نیچر پر ہو یا سماج اگر نیچر پر ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سوسائٹی کو دیکھا ہے جو آزادی سے پہلے تھی. اس زمانے کی سوسائٹی تھی ڈیوٹی کانشیس. ہر طرف ڈیوٹی کا احساس لوگوں کو ہوتا تھا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, میری رسپانسبلٹی کیا ہے. اس زمانے میں کوئی رائٹ کو لے کر کوئی جلسے نہیں ہوتے تھے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ رائٹ کو لے کر, ہمارا ادھیکار ہے, ہمارا رائٹ ہے, اس کو لے کر جلسے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ہنگامے ہوتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں. تب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کوئی بھی رائٹ کو لے کر ہنگامہ نہیں کرتا تھا اس زمانے میں. ہر ایک اپنی ڈیوٹی کو سوچتا تھا. تو نیچرل سوسائٹی وہ ہے جو ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی ہو. نیچرل انسان وہ ہے جس کے اندر ٹالریشن ہو, اور نیچرل سوسائٹی وہ ہے جو ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی ہو. ایسے میں ایک بار کھڑا تھا ایک
ایک گلاب کے ایک پیڑ کے سامنے، تو میں نے دیکھا کہ اس کے برانچ جو ہے اس پہ گلاب کا پھول بھی ہے اور کانٹا بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پھول اور کانٹا دونوں ایک ڈسٹینس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں، یعنی کانٹا جو ہے خود پھول کے اندر نہیں نکلا ہوا ہے، پھول سے کچھ دوری پر کانٹا ہے، اور جتنے بھی پھول تھے وہ کانٹے تھے، سب ایک ڈسٹینس کو مینٹین کرتے تھے۔ اس پر سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی کا راز یہ بتا رہا ہے پھول۔ کیا سوسائٹی میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے کانٹے ہوں، تو اس کا سمپل سلوشن کیا ہے؟ آپ ان سے ایک ڈسٹینس کو مینٹین کیجیے، سمپل سلوشن۔ یہ سلوشن میں نے پکڑ لیا تو آج تک میں خدا کے فضل پر قائم ہوں۔ ہر گلاب کا پیڑ یہ میسج دے رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تجھ کو پیسفل لائف ملے تو میری طرح ڈسٹینس کو مینٹین کر، جس طرح میں اپنی ہر برانچ پر دکھا رہا ہوں اس بات کو کہ پھول اور کانٹے میں ایک ڈسٹینس ہے، ایک دوری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار جب میں کوئی چیز کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے فضل سے میرا دماغ پوری طرح پکڑ لیتا ہے اس کو۔ ایک بار جب میں نے دیکھا ایسا کہ گلاب کا پیڑ پھول میں اور کانٹے میں ایک ڈسٹینس کو مینٹین کرتا ہے ہمیشہ، تو میں نے بھی خدا کے فضل سے یہ طریقہ پکڑ لیا۔ اس ڈسٹینس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ آپ الجھیں کانٹے سے، ایک یہ ہے کہ ڈسٹینس مینٹین کریں۔ ڈسٹینس مینٹین کرنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، ٹائم، یعنی جو ٹائم آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ ٹکراؤ میں لگائیں، کانٹوں کو توڑنے میں لگائیں، کانٹوں سے لڑنے جھگڑنے میں لگائیں، تو آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں گے۔ اور جب آپ ڈسٹینس کو مینٹین کریں تو کیا ہوگا کہ آپ ٹائم کو بچائیں گے۔ یہ ہے ٹائم کو سیو کرنے کا بیسٹ فارمولا، بیسٹ فارمولا۔ میں خدا کے فضل سے اسی طرح سے سوچتا رہتا ہوں کہیں بھی رہتا ہوں تو۔ مثلاً ایک بار میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ پیڑ پر شہد کا ایک چھتا لٹک رہا ہے، تو میں نے شہد کے بارے میں، شہد کی مکھی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، تو اس کو دیکھ کر بہت سی باتیں میرے مائنڈ میں آئیں۔ مثلاً میں نے پڑھا تھا کہ شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے، تب وہ 1 پاؤنڈ شہد بنا پاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ شہد کی مکھی اڑتی ہوئی ایک باغ میں پہنچی، وہاں بہت سے پیڑ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ ٹھیک وہیں پہنچے گی جہاں کہ رس ہے۔ رس کے سوا کسی اور چیز سے وہ کوئی دلچسپی نہیں لے گی، 1 سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرے گی کسی اور چیز کو لینے میں۔ اس سے میں نے سمجھا کہ یہ ہے کہ سلیکٹو وے میں دنیا میں رہنا، سلیکٹو وے میں، یعنی اسی چیز سے تعلق رکھنا جو آپ کی زندگی کے لیے ہیلپ فل ہے، باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ یہ شہد کی مکھی آئی تو وہ نہ تو ٹہنی کو پر بیٹھے گی، نہ پھول کی پتیوں سے کوئی مطلب اس کو ہوگا، اور نہ اس کو پھل سے کوئی مطلب ہوگا، نہ لکڑی سے کوئی مطلب ہوگا، کسی چیز سے کوئی مطلب اس کو نہیں۔ سیدھے وہ جا کر کے وہاں جائے گی جہاں کے رس ہے، تھوڑا سا رس ہے۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹو وے میں وہ کام کرتی ہے اپنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ہمیں ہر شخص کے لیے چاہیے کرنا کہ ہم زندگی میں ایسا نہ کریں کہ ہر چیز میں الجھیں، ہر چیز میں اپنے ٹائم کو لگا دیں،
ہر چیز میں اپنے یعنی لگیں اس کو اپنے آپ کو پھنسا دیں اس میں، بلکہ ہم سلیکٹو بنیں، سلیکٹو، صرف اسی چیز میں ہم دلچسپی لیں، اسی چیز میں ہم اپنا ٹائم لگائیں، اسی چیز میں ہم اپنے مائنڈ کو لگائیں جو ڈائریکٹ طور پر ہمارے لیے یوزفل ہے، جو ہماری زندگی کا ایم ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس میں ڈائریکٹ طور پر جو ہیلپ فل ہے، بس اسی سے مطلب رکھیں، کسی اور چیز سے مطلب نہ رکھیں جس سے شہد کی مکھی کرتی ہے۔ یہ ہے اسپریچول وے آف لائف، اسی کو کہا گیا ہے اپلائڈ اسپریچولیٹی۔ میرے نزدیک اسپریچولیٹی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے جو آنکھ بند کر کے ملتی ہو۔ آنکھ بند کر کے ملنے والی اسپریچولیٹی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، وہ ہے تب بھی نہیں ہے، نہیں ہے تب بھی نہیں۔ میں اس اسپریچولیٹی میں بلیو کرتا ہوں جو میری زندگی کا پارٹ ہو، جس سے مجھے کوئی یعنی بیٹر لائف کے لیے ہیلپ فل ہو، اور صرف مجھے ایک ایکسٹیسی دے، ایکسٹیسی والی اسپریچولیٹی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یہ ہے میرے نزدیک سچی اسپریچولیٹی۔ ایسے میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ ایک مرتبہ، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کہ ایک بحث ہوئی کہ لوہا، پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے بورڈ بنتے تھے، لکڑی کے بورڈ، تو کہیں یہ بحث ہوئی کہ کیا لوہے کی بورڈ بنائی جا سکتی ہے؟ حضرت نوح نے جو آتا ہے بائبل میں اور قرآن میں، جو بورڈ بنائی تھی، وہ بورڈ لکڑی کی بنائی تھی انہوں نے۔ تو ایک بار یہ بحث ہوئی کہ کیا لوہے کی بورڈ بن سکتی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں بن سکتی۔ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ بن سکتی ہے۔ جس نے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی، وہ لوہے کا ٹکڑا لائے، ایک ٹکڑا لا کر پانی میں ڈالا، وہ ظاہر ہے کہ ڈوب گیا۔ لوہے کا ٹکڑا وہ لے آیا، ایک چھڑ ٹائپ کا، پانی میں ڈالا تو پانی میں ڈوب گیا۔ تو دیکھو کیسے بورڈ بناؤ گے تم لوہے سے؟ تو یہ بحث چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے ڈسکوری ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ لوہے سے کیسے بورڈ بن سکتی ہے۔ تو اس نے ایک ٹرے ٹائپ کا ایک لوہے کا بنایا، ٹرے جیسا ایک چیز، یعنی لوہے کی جو شیٹ ہے اس سے اس نے ایک ٹرے ٹائپ کا ایک چیز بنائی، لوگوں کو بلایا کہ آؤ، اپنے پانی پر اسے ڈالا تو پانی میں تیرنے لگا وہ۔ تو یہ اس میں کیا، وہی لوہا ایک بار ڈوب گیا تھا، وہی لوہا دوسری بار تیرنے لگا۔ اس طرح نیچر دکھا رہی ہے آپ کو کہ آپ اگر ایک مشکل سے دوچار ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو بدل دیجیے، اپنے میتھڈ کو بدل دیجیے۔ یعنی اس وقت ایک پرابلم بنا ہوا تھا لوہے کا بورڈ، جب اس کو ہم لوہے کے ٹکڑے کو ڈال رہے تھے پانی میں، لیکن جب اس کو ہم نے ویسا بنا دیا، ٹرے کے قسم کا ایک تسلا جیسا جو کہتے ہیں، تو وہی تیرنے لگا پانی پر۔ اس طرح نیچر دکھا رہی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں۔ تم کو یہ کرنا ہے کہ ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایک تدبیر ڈھونڈو، ایک نیا میتھڈ ڈھونڈو، نئی اسٹریٹجی تلاش کرو۔ پرشین کی ایک لائن ہے، گندم از گندم برویت جو بجو، از مکافات عمل غافل مشو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ سے ویٹ اگتا ہے اور جو سے جو اگتا ہے، ویٹ سے ویٹ اگتا ہے، بارلی سے بارلی اگتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جیسا آدمی کرے گا ویسا وہ پائے گا۔ عمل کا وہی
رزلٹ سامنے آئے گا جو اس عمل کا رزلٹ ہونا چاہیے. وشفل تھنکنگ سے رزلٹ نہیں بدل جائے گا. میں کسی کو گولی ماروں اور وشفل تھنکنگ سے سمجھوں کہ وہ گولی پھول بن جائے گی وہاں پہنچ کر کے، تو گولی پھول بننے والی نہیں ہے. تو کہا کہ گندم از گندم بروز جو از مکافات عمل غافل مشو. ویٹ سے ویٹ پیدا ہوتا ہے، بارلی سے بارلی پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر عمل کا جو رزلٹ ہے وہ ہو کر رہتا ہے. عمل کرنے کے بعد آپ اس کے رزلٹ کو بدل نہیں سکتے. آج کل ایک نیا ورڈ یوز ہو رہا ہے جو کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ. یہ ورڈ پہلے یوز نہیں ہوتا تھا، آج کل یوز ہو رہا ہے فیوچر ٹریڈنگ. فیوچر ٹریڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لینڈ ہے، اس میں آپ گنا بوتے تھے. تو اب آپ نے سوچا کہ گنے میں جو مجھے انکم ہو رہی ہے وہ کم ہے، اگر میں اسے مشروم بوؤں تو زیادہ انکم ہوگی. تو یہ سوچ کر کے مشروم کی آپ کاشت کریں کہ اس میں زیادہ انکم مجھے ہوگی. اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ. میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر ٹریڈنگ کا جو پرنسپل ہے وہ بہت زبردست ہے. دنیا اور آخرت کے معاملے میں خدا یہ بتا رہا ہے فیوچر ٹریڈنگ. یعنی ہماری پوری زندگی فیوچر ٹریڈنگ ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں کرو اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پاؤ. یہ فیوچر ٹریڈنگ. پری ڈیتھ پیریڈ میں ہم جو چیز بوئیں گے وہی ہمیں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ملے گی. تو پوری زندگی ہر آدمی کی فیوچر ٹریڈنگ پر پیش کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے فیوچر ٹریڈنگ کا، اور آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا کہ ہم میں سے ہر شخص فیوچر ٹریڈر ہے. اگر آپ پریزنٹ کو دیکھ کر کے آپ کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو پریزنٹ کا فائدہ ملے گا، فیوچر کا نہیں ملے گا. جیسے کوئی اپنی کھیت میں گھاس بوئے تو اس کو گھاس ہی ملے گی. تو آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ زندگی کو ایک لینڈ ہے. حدیث میں آتا بھی ہے کہ یہ قیان ہے. تو آپ کی زندگی ایک لینڈ ہے، اس میں چاہے پریزنٹ والی کھیتی کیجیے یا فیوچر والی کھیتی کیجیے. یعنی ایسی کھیتی جس کا فائدہ آج ملے کل نہ ملے، اور ایسی ایگریکلچر جس کا فائدہ کل بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ملے. یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص فیوچر ٹریڈر ہے پوٹینشیلی. یعنی اگر ہم اس پہ غافل رہے تو کل کا دن اس طرح آئے گا، یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ اس طرح آئے گا کہ ہمارے کھیت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کانٹے ہوں گے اور گھاس ہوگی، کیونکہ ہم نے کل والی کھیتی نہیں کی تھی. جو کھیتی کل کام آئے وہ اپنے لینڈ میں نہیں بویا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر ٹریڈنگ کا پرنسپل جو ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہت اچھا پرنسپل ہے، اور ہم کو اسے اختیار کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Anamika. If every deed we do is for post-death, then why are we judged during our lifetime by society? دیکھیے، یہ سوسائٹی کی بات نہیں ہے بلکہ کریشن پلان آف گاڈ کی بات ہے. سوسائٹی کیا چاہتی ہے آپ سے، یا آپ کی فیملی کیا چاہتی ہے آپ سے، یہ اصل چیز نہیں جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہو آپ کے لیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس گاڈ نے دنیا کو کریٹ کیا ہے اس کا اپنا کریشن پلان کیا ہے. دیکھیے، آپ جیسے ہی ہم مرتے ہیں ایک سیکنڈ میں ہم سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں، فیملی سے کٹ جاتے ہیں. تو جہاں جڑتے ہیں وہ دنیا ہے جو خدا نے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں بنائی ہے.
تو بہرحال ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کرائیٹیرین نہیں ہے، کرائیٹیرین ہے یہ کہ خدا نے کس پلان کے، یعنی خود خدا کا کریشن پلان کیا ہے، اس میں ہم پورے اتریں، اس کی بات ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو، یعنی خدا کے نزدیک یہ دنیا جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ریوارڈ کے لیے ہے. تو اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہاں پر ہم اگر ٹیسٹ میں اسٹینڈ کریں گے تو آگے ہم کامیاب ہو گئے، نہیں تو نہیں. This question is from Aditi Arora. Please elaborate on the concept of future trading. فیوچر ٹریڈنگ ایک نیا ٹرم ہے جو آج کل یوز ہوتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ نکال رہے ہیں انڈسٹری میں مثلاً، تو آپ فیوچر کو دیکھ کر نکالیں. ایک ہے پریزنٹ ڈیمانڈ کہ لوگ دنیا میں بہت سے جوتا خریدنا چاہتے ہیں، آپ بھی جوتا بنانا بیچنے لگے، تو پریزنٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو لے کر کے آپ نے اپنا کام کیا. اور ایک ہے کہ آپ نے اسس کیا کہ فیوچر میں کیا ڈیمانڈ سامنے آ سکتی ہے اور کس چیز کی زیادہ مانگ ہو سکتی ہے، کس چیز میں زیادہ فائدہ مجھے مل سکتا ہے. تو فیوچر کے اسسمنٹ پر آپ جب اپنی بزنس کریں، اپنی انڈسٹری کریں یا اپنا ایگریکلچر کریں، ہارٹیکلچر کریں، تو وہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. تو یعنی اصل میں تو یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹیز میں ایک ٹرم ہے جو بولا جاتا ہے، اس کو میں نے اپلائی کیا اسپریچول فیلڈ میں، کہ اسی طرح سے ہمارے یعنی جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہے ہماری پریزنٹ ورلڈ، ایک ہے وہ ورلڈ جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آتی ہے ہمارے سامنے، جو ہم فیوچر جس کو کہتے ہیں آپ. تو آج کی زندگی میں ہم وہ کام کریں جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہمیں کام آنے والا ہو، اسی کو میں نے کہا فیوچر ٹریڈنگ. تو اس ٹرم کو جو بیسیکلی ایک کمرشل ٹرم ہے، اس کو میں نے یوز کیا اسپریچول ورلڈ میں. This question is from Iqbal Siddiqui. Does nature age? And secondly, can an individual's nature be changed, modified or manipulated? دیکھیے یہ ایج کا ورڈ یہاں پر کوئی زیادہ اپروپریٹ نہیں ہے میرے خیال سے، کیونکہ نیچر میں ایجنگ کا پروسیس نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پیڑ اگتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا اگتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ پروسیس ہے، اس کو آپ ایجنگ پروسیس نہیں کر سکتے. تو جہاں تک انسان کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نیچر کو بدلا نہیں جا سکتا کسی بھی طریقے سے، جینیٹک کوڈ سے بھی آپ انسان کے نیچر کو بدل نہیں سکتے. صرف جو ہوتا ہے وہ کنڈیشننگ. کنڈیشننگ کا مطلب نہیں نیچر کو بدلنا نہیں ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجی میں ایک غلط نظریہ بنا کوئی 80 سال پہلے کہ نیچر سے نہیں بلکہ نرچر سے انسان بنتا ہے. یہ اب بالکل بیس لیس پروو ہو چکا ہے. تو انسان کا نیچر جو ہے ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے. صرف جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کنڈیشننگ کی وجہ سے اس کے نیچر پر ایک کور پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ اس کور کو ہٹا سکیں، اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کر سکیں، تو نیچر سامنے آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیچر ہر ایک کا وہی ایک ہے، ہر مرد عورت کا، افریقن کا، انڈین کا، امریکن کا، سب کا نیچر ایک ہے. جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ کنڈیشننگ کی وجہ سے ڈفرینس ہوتا ہے، خود نیچر میں ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. This question is from Aisha. A hadith says, the best deed in the sight of God is remembrance of God. What is the nature of this remembrance of God? Kindly explain. جنرلی اس کو لے لیتے ہیں لوگ تسبیح پڑھنے کے سینس میں، یعنی جیسے کہ اللہ 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 کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کو عربک میں کہیں گے ورد یا ریسیٹیشن. تو ریممبرنس جو ہے وہ ریسیٹیشن نہیں ہے. ریسیٹیشن جو ہوتا ہے وہ کچھ ورڈ، کچھ شبد کو آپ دہراتے ہیں بار بار.
وہ الگ چیز ہے، اور میں اس کو فیوٹائل ایکسرسائز سمجھتا ہوں. ریممبرنس جو ہے جو قرآن و حدیث میں وہ ہے یعنی سوچنا، اس سوچنے پر بیس کرتی ہے. دیٹ از اے تھنکنگ پروسیس. جیسے میں آپ کو ابھی کئی باتیں بتائیں جو سوچ کر میں نے جانی، وہ تھا خدا کو ریممبر کرنا. جیسے میں نے دیکھا کہ گلاب میں پھول الگ ہے، کانٹے الگ ہیں، دونوں میں ایک ڈسٹینس ہے. تو گلاب جو ایک ڈسٹینس کو مینٹین کر رہا ہے، اس سے میں نے نکالا کہ اگر کسی آدمی کو آپ پائیں کہ وہ اس کا ایول پرسنالٹی ہے تو آپ ڈسٹینس مینٹین کیجیے، نہ ایک اسے الجھ جائیں، لڑ جائیں اس سے. تو ریممبرنس کا جو ہے تعلق انٹلیکچوئل پروسیس سے ہے، کسی قسم کے شبدوں کو دہرانے سے نہیں ہے. This question is from Anamika. Tolerance is the right path, but what happens when an individual's existence is threatened if they don't stand up for their rights? دیکھیے یہ ایک بہت سے لوگ ایسا کوشچن کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ ہے سپوزیشن ہے، ایک فرضی کوشچن. ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں بھی، میری عمر اتنی لمبی ہو چکی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ خواہی کوئی مجھے چیلنج کرے. ایسا کبھی ہوتا نہیں. یہ ایک فرضی سوال ہے. کہیں نہ کہیں ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، کسی کو پرووک کرتے ہیں. جیسے آپ جنگل میں جائیں تو جب تک آپ کسی جانور کو پرووک نہیں کریں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا. مثلا شیر کھڑا ہوا ہے، چپ چاپ چلے جائیے، وہ آپ پر اٹیک نہیں کرے گا. یہ انسان کا معاملہ ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ کوئی خامخواہی آپ سے آپ کا ادھیکار چھینتا ہے. کہیں نہ کہیں ہماری شارٹ کمنگ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ کر رکھا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ انٹراسپیکشن کریں، اپنی غلطی کو ڈھونڈیں. میں تو یہی مانتا ہوں، اپنی زندگی کے ایکسپیرئنس سے لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی ایک یعنی کوئی بتاؤ، کوئی یعنی ایگزامپل دو. کوئی آج تک کوئی مجھے ایگزامپل نہیں دے سکا. کہتے سب لوگ یہی بولی بولتے ہیں. یعنی وہ جب تک ایک ریئل ایگزامپل نہ ہو اور اس کو اسکروٹنی کر کے جانا جائے کہ سچ مچ ایک ایگزامپل ہے، تب تک میری بات اسٹینڈ کرے گی. This question is asked by the youngest spiritual member who is present here. He is 8-year-old Izhar. His question is, what is Allah? کس کا ہے؟ مولانا اظہار کا. آئیے ادھر آئیے. یہی اللہ ہے. آپ سمجھے ہیں؟ جیسے آپ ہیں ویسے اللہ ہے. اللہ بھی اسی طریقے سے ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پکڑتا ہے. جیسے آپ ہیں ویسے اللہ بھی ہے. ہیں؟ بیٹھیے. ایسے ان کا کوشچن واقعی بہت ہی انوسینٹ کوشچن ہے اور بہت دلچسپ ہے. دیکھیے ایک ڈیکارٹ تھا، ایک جرمن فلاسفر. تو ایک زمانے میں فلاسفرس کے بیچ میں یہ بحث تھی کہ میں ہوں اس کا کیا پروف ہے. یعنی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں، ایک انسان ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کا کیا پروف ہے. تو اس نے کہا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. کیونکہ فلاسفی میں اسی قسم کے کوشچن آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. اس کو لے کر میں یہ کہوں گا، میں نے جو فارمولہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایگزسٹ دیر فور گاڈ ایگزسٹ. جب میں ایگزسٹ کر رہا ہوں تو خدا بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی اس اتنی بڑی یونیورس میں اگر ایک ایسا انسان ایگزسٹ کر رہا ہے جو دیکھے، جو سوچے، جو بولے، جو چلے، تو خدا بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. میرا ایگزسٹنس خدا کے ایگزسٹنس کا پروف ہے. تو اس نے کہا تھا کہ آئی ایگزسٹ دیر فور آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. تو میں نے اس فارمولے سے یہ فارمولہ بنایا کہ آئی ایگزسٹ دیر فور گاڈ ایگزسٹ. یہ یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ بچہ جو ہے بہت ہونہار بچہ معلوم ہوتا ہے مجھے، اور یہ ترقی کرے. اور اگرچہ میری لینگویج شاید ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو ان کے پیرنٹ کو سمجھائیں ان کو، اور ضرور یہ بچہ ترقی کرے گا.
This question is from Razia. How do we learn the art of conversion? میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اپنے یعنی تھنکنگ پروسیس کو ایکٹیو کریں، سوچنے کو ایکٹیو کریں، اور کوئی دوسرا پروسیس نہیں ہے. جیسے میں نے اپنے اندر یہ عادت ڈالی، شاید بچپن سے عادت تھی میرے اندر، کہ جس چیز کو دیکھو اس پر سوچوں، جو چیز دیکھو اس پر سوچوں. جیسے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو، گزر جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو گلاب کی مثال دی کہ گلاب ہے اور وہاں پر تھارن ہے، کانٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی شاید اس طرح سوچا نہیں کہ یہ ایگزامپل یہاں پر ہمیں ایک مل رہا ہے اس سے کہ یو ہیو ٹو کیپ ڈسٹینس. تم اگر کوئی تمہیں کانٹا دکھائی پڑ رہا ہے تو اس سے ڈسٹینس کو مینٹین کرو، اور اس کے بعد اپنے آپ سب پرابلم سالو ہو جائے گا. سوچا نہیں کسی نے، تو سوچنے کی عادت ڈالیے، اور کوئی دوسرا طریقہ اس کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کہ سوچنا آئے آپ کو، تو یعنی میں نے پایا ہے کہ لوگ یعنی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو جھوٹی سوچوں میں لگائے رہتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک کام کرنے کے لیے آدمی کو دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سوچ کر باتوں کو گہرائی میں نکالے، تو آپ اپنے مائنڈ کو کہیں اور انگیج کرنے سے روکنا پڑے گا. اگر آپ اپنے مائنڈ کو فیوٹائل چیزوں میں، بیکار چیزوں میں انگیج کیے ہوئے ہوں، تو امپاسبل ہے کہ وہ چیز آپ کو ہو جس کو ہم توسب کہتے ہیں، کہ چیزوں کو سوچ کر کے اس سے کوئی گہری میننگ نکالنا. تو سمپل فارمولہ یہ ہے کہ یعنی بیکار چیزوں میں سوچنا چھوڑیے، اپنے مائنڈ کو انگیج رکھنا چھوڑیے، اور یعنی اپنے مائنڈ کو وہاں لگائیے جہاں سوچنے سے آپ کو کچھ چیز ملتی ہے. یعنی ایک چیز چھوڑیے تاکہ دوسری چیز آپ کو ملے. یہ سمپل فارمولہ. This question is from Priya. You said that people were duty conscious in the pre-independence period. Then isn't independence the result of right consciousness? Please explain. دیکھیے، میں تو میری سوچ ایک دم اس میں الگ ہے. میں اس پوری موومنٹ کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں فریڈم اسٹرگل. میں اسی کو بیکار سمجھتا ہوں. اصل میں انڈیا میں جو کام کرنا تھا وہ ایجوکیشن. جو سوسائٹی تھی پہلے، اس میں ٹریڈیشن جو چلتی تھیں وہ ڈیوٹی بیس تھی. وہ اس کے بعد ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ سارا توڑ پھوڑ ڈالا، ٹریڈیشن کا توڑ پھوڑ ڈالا، سوسائٹی کے سیٹ اپ کو توڑ پھوڑ ڈالا، صرف اس لیے. انڈیپینڈنس کیا ہے؟ انڈیپینڈنس کا مطلب صرف یہی نا کہ انڈین کچھ آدمی، دو چار آدمی انڈین رول کریں. سارا انڈیا تو رول نہیں کر رہا ہے. مور دین 50% انڈین جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں، کپڑا نہیں ان کو ملتا. تو انڈیپینڈنس کیا چیز ہے؟ صرف کچھ فیملیز کو موقع مل گیا کہ برٹشرس کے بجائے وہ جا کے بیٹھے ہوئے وہاں رول کر رہے ہیں. انڈیپینڈنس کہاں ہے؟ یہ رولنگ جنتا کا رولنگ کچھ رولرس کا بدلنا ہے. وہ رولر ڈر ہیں، یہ رولر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کے بارے میں میری اچھی رائے نہیں ہے. اگرچہ میں خود بھی ایک فریڈم فائٹر تھا اس وقت، جب کہ میں سمجھ نہیں تھی. آج میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیڈرس کو صرف ایک کام کرنا چاہیے تھا، وہ تھا ایجوکیشن. دیکھیے، جس چیز کو آپ سلیوری کہتے ہیں، جاپان آج بھی اسی میں ہے. امریکہ کا سلیو ہے وہ. اگر آپ کو پتہ ہو تو امریکہ اسی سینس میں جس آپ کہتے ہیں امریکہ کا سلیو ہے جاپان. یعنی امریکہ اوکناوا جو آئی لینڈ ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہے. وہاں امریکہ نے اپنی آرمی کو وہاں اسٹیشن کر رکھا ہے، اور اس کا پورا ڈیفینس کا جو سسٹم ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں آج بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے، امریکہ جو ہے یعنی امریکہ کے اوپر جاپان رین کر رہا ہے.
میں وہاں گیا تو وہاں روڈ پر میں نے دیکھے وہ سائن بورڈ, تو امریکن کمپنیوں کے سائن بورڈ سے زیادہ اچھے سائن بورڈ تھے جاپنیز کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے 1000 گنا بہتر ہیں جاپان. تو ہمیں کیا ملا, مجھے بتائیے. کچھ لوگوں کو موقع ملا کہ وہ کرپشن کر کے پیسہ بھریں اپنے گھروں میں, پیسہ بھریں اپنے گھروں میں, اور اس کے بعد پیسے کے ساتھ بڑھ جائیں. کچھ فیملیز نے پیسہ لوٹا, یہ تو ہوا انڈیپینڈنس کے بعد. سوسائٹی کو کچھ نہیں ملا, کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا. میں دیکھ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا یہ ایجوکیٹ کرنا قوم کو. وہ کیا نہیں, آج بھی ہماری قوم جو ہے ایجوکیشن 10% لوگ ایجوکیشن لیے ہوئے ہیں, باقی لوگ تو ایسے ہی ہیں بھیڑ بکری کی طرح سے. تو میں یہ ایک نامنکلیچر کی بات سمجھتا ہوں. ایک چیز کو آپ ایک بیوٹیفل نام دے دیں, بیوٹیفل نام دے دیں. ہو سکتا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو, لیکن بہرحال میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوائے ایجوکیشن کے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کسی بھی قوم کے لیے, چاہے وہ انڈیا ہو یا جاپان ہو. This question is from Faraz. I have read this line of an intellectual that کیا he's read a line which is given by an intellectual which goes like this: let me hold fire in one hand and water on other, so that I can burn the paradise by the fire and douse the fire of hell by water, and make humans love God for his own sake. Please elaborate. یہ کسی جاہل صوفی کا قول ہے, میں جانتا ہوں اس کو, اور یہ جاہل صوفیوں نے سارا معاملہ بگاڑا ہے. یہ بالکل یعنی میرے نزدیک بالکل میڈنس کی بات ہے. اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ اسپریچولیٹی سے ہے. میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس کو. حقیقت یہ ہے کہ انسان بائی نیچر چاہتا ہے ایک پرفیکٹ ورلڈ میں رہنا, بائی نیچر چاہتا ہے. اور یہ ہے کہ ویگ یعنی نہ کسی کا ڈر رہے نہ کسی کا چاہت رہے, ایسی دنیا وہ خود بھی نہیں جی سکتا جس آدمی نے ایسا کہا ہے. انسان بائی نیچر ہی ہے ایسا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں یعنی بری زندگی سے بچوں, اچھی زندگی مجھے ملے. اسی کا نام ہے ہیل, اور اسی کا نام ہے پیراڈائز. تو یہ جو ہیل اور فائر کا جو ہیل اور پیراڈائز کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از بیسڈ آن ہیومن نیچر. یہ ہیومن نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں وہ. جن صاحب نے ایسا کہا ہے میں جانتا ہوں, میں اس کو بالکل بیوقوفی کی بات سمجھتا ہوں. اس کا کوئی تعلق یعنی نہ سچائی سے ہے, نہ اسلام سے ہے, نہ اسپریچولیٹی سے ہے. دیکھیے اسپریچولیٹی یا مذہب وہ ہے جو انسان کے نیچر کو ایڈریس کرتا ہو. جو فلاسفی انسان کے نیچر کو ایڈریس نہ کرے وہ فلاسفی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک سمپل ایک ادبی سینٹینس ہے. یہ انسان کے نیچر کو ایڈریس نہیں کرتی یہ چیز. اس وجہ سے میں اس کو بالکل یعنی بیکار سمجھتا ہوں. This question is from Farida Khanam. There are people who don't think deeply or reason out, but are good in character. Will they also qualify for God's reward in the hereafter? دیکھیے میں اس کو ایک فرضی بات سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو, جو لوگ کہتے ہیں, ہمارے دیش میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا, اگر لوگ ایسے ہوتے سچ مچ تو انڈیا میں اتنا کرپشن نہ ہوتا. یہی لوگ جو کرپشن بچائے ہوئے ہیں وہی ایسی باتیں کہا کرتے ہیں. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اتھارٹی کی پوزیشن میں, وہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اگر تم ایسے ہو تو کرپشن کیوں؟ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے کیوں؟ مثال کے طور پر گورنمنٹ روڈ کے لیے جو پیسہ دے گی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے چلا جائے گا لوگوں کی جیبوں میں. یعنی راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو پیسہ نکالتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا 80% لوگوں کی جیبوں پہ چلا جاتا ہے, 20% استعمال ہوتا ہے. اگر سچ میں ایسے اچھے لوگ ہیں تو کہاں ہیں وہ اچھے لوگ؟ کس سمندر میں رہتے ہیں اور کس آئی لینڈ میں رہتے ہیں؟ وہ یہی لوگ تو ہیں وہ جو 80% کھا جاتے ہیں. تو میں اس فارمولے کا نہیں مانتا. This question is from Nagma. If all people are Mr. Different, how can teamwork exist? ہاں یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے, اور واقعی بہت ہی اچھا سوال ہے.
دیکھیے ڈفرینس جو ہے کیوں ہے؟ ڈفرینس اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑنے بھیڑنے لگیں. ڈفرینس اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں اور ایک دوسرے سے لرننگ کریں. ڈفرینس از فار دا سیک آف لرننگ رادر دین فار دا سیک آف کنفرنٹیشن. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. میں اپنی پوری زندگی کے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ڈفرینس نہ ہو ہمارے اندر ہیلدی ایکسچینج نہیں ہو سکتا. اور کوئی کام جو ہے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا جب ڈفرینس نہ ہو. جو چیز بری ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے, ڈفرینس نہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ایول جو ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے, ڈفرینس نہیں ہے. ڈفرینس تو ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ ڈفرینس سے ڈائلاگ ہوتا ہے. ڈفرینس نہ ہو تو ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ اور ڈائلاگ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو بہرحال جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ڈفرینس کو مٹاؤ, میں نزدیک وہ غلط بات کہتے ہیں. ڈس آنیسٹی کو مٹاؤ. کہنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ ڈس آنیسٹی کو مٹاؤ, انٹالرنس کو مٹاؤ. ڈفرینس تو ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اسی کی وجہ سے تو ہیلدی ایکسچینج ہوتا ہے, ہیلدی ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے ڈائیورس ٹائپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ مل کر کے ایک بڑا کام کر پاتی ہیں. یاد رکھیے کوئی ایک آدمی صرف اپنی کوشش سے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. تو ڈائیورس قسم کے کوالٹی اکٹھا ہوتی ہیں تبھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ جو چیز بری ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے, ڈفرینس نہیں ہے.